السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ انڈسٹری لودھرا اور باب شفا دواخانہ لودھرا، حکیم محمد اسماعیل حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل خارش، الرجی، پھنسیاں، پھوڑے، چنبل، خون کی خرابی، الرجی، اس قسم کی بے شمار بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تقریباً 25% لوگ میرے سوچ کے مطابق پاکستان میں اس بیماری میں مبتلا ہے۔ خارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر خارش کرتے کرتے وہاں پہ بعض اوقات خون نکل آتا ہے، بعض اوقات وہاں پہ پھوڑے بن جاتے ہیں۔ گھر میں ایک بندے کو خارش ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے پورے گھر اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم علاج کرا کرا کے تنگ آ چکے ہیں، علاج سے ہم تنگ آ چکے ہیں، لیکن شفا نہیں مل رہی۔ انجیکشن لگواتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، اس سے نیند آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو جاتا ہے۔ پھر میرے پاس کوئی 7-8 مریض آئے ہیں جو کہ انجیکشن لگوا کے، گولیاں کھا کے وہ تنگ آ چکے تھے۔ اور یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، ہمارے ایسے بے شمار علاج ہیں جو ہم ایک بار شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو کرنا ہی پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب نہ جانے کون کون سے انجیکشن لگاتے ہیں یا کون کون سی ہم ان کو گولیاں دیتے ہیں جس سے ان کو نشہ رہتا ہے، نیند آ جاتی ہے، کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، علیحدہ ٹاپک ہے کہ کس بیماری کا علاج کیسے کرنا چاہیے، کس بیماری کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ میں اگر ہر بندے کو یہ چیز دیتا رہوں یا کوئی اور چیز دیتا رہوں، نہیں، پہلے بیماری کی وجوہات پتہ کریں کہ بیماری کی وجوہات کیا ہیں، پھر بیماری کے بارے میں اس کی صحیح تشخیص کریں۔ آیا کہ یہ بلڈ پرابلم ہے، سکن پرابلم ہے، یا یہ موسمی اثرات ہیں، یا یہ پرانی بیماری ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جب تک مریض کی صحیح طور پر تشخیص نہیں ہوتی اس کا علاج بیکار ہے۔ اور یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ نے جناب یہ دوائی ہمیشہ کھاتے ہی رہنا ہے، بس یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اس بیماری کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات وبائی امراض کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ وبائی امراض جسے وبا پھیلتی ہے، یا پھر سکن کی خرابی کی وجہ سے، بلڈ کی خرابی کی وجہ سے، جس کے کہ ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کیا ذمہ دار ہیں ہم؟ کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ فاسٹ فوڈ، باربیکیو، سویٹس، کولڈ ڈرنک، سبزیاں تو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، فروٹ ہم نے کھائے نہیں ہیں۔ اب اس کا ایک اور بھی ذریعہ ہے، میں یہاں پہ ضروری سمجھوں گا
یہ خارش کی جو بیماری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش یا عذاب کے طور پہ بھی ہمارے اوپر آ سکتی ہے، کیونکہ خارش کی جو بیماری ہے بنی اسرائیل میں پچھلی امتوں میں کسی نبی کی امت پر یہ بیماری اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور اس بیماری میں کافی وہ لوگ مبتلا ہوئے اور ان کا کافی حد تک نقصان ہوا۔ اب یہ ایک آگ ہے، یہ خارش جو ہوتی ہے، اگر ہم ٹھنڈی جگہ وہاں پہ ٹھنڈی چیز لگاتے ہیں وہاں پہ تو سکون ہو جاتا ہے، تو یہ ایک آگ کی بیماری ہے، ایک گرم بیماری ہے، اور گرمی اور خشکی جب عروج پہ پہنچتی ہیں تب بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو بیماری کو ختم کرنے کے لیے آگ کی بیماری کو یہ جہنم کی بھی عذاب بھی ہے۔ یہ خارش کا جو بیماری ہے یہ گنہگاروں کو، جہنمیوں کو یہ عذاب ہی دیا جائے گا، تو لہٰذا جو اس کا علاج ہے وہ ہم اس کے متبادل کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ آج میں آپ کو گھریلو ٹوٹکا بتاؤں گا کہ پہلے نمبر پہ تو آپ نے چکن، چاول، نان، پراٹھا، بوتل، سموسے، پکوڑے اور دودھ والی جتنی بھی اشیاء ہیں دہی کے علاوہ، باقی ساری آپ بند کر دیں۔ دہی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک بار آپ بند کریں۔ آپ وہ فروٹ استعمال کریں جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے انگور ہے، انار ہے، یا اس کے علاوہ گنے کا رس ہے، گنڈیری ہے، اور بھی جتنے پھل ہیں جیسے کھیرا ہے، مولی ہے، گاجر ہے، آپ ان کا استعمال زیادہ کریں اور خالی پیٹ کریں۔ جب آپ خالی پیٹ انگور، انار اس کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے جسم میں تری پیدا ہوگی، آپ کے جسم میں خشکی کا خاتمہ ہوگا، گرمی کا خاتمہ ہوگا، تری پیدا ہوگی، جس سے آپ کی الرجی، خارش ایسا ختم ہو جائے گی۔ جو لباس ہے، ریشم کا لباس مردوں کو تو مناسب نہیں ہوتا، لیکن اندرونی طور پہ اگر آپ ریشم کا لباس پہنتے ہیں وہ بھی اس کا بہترین علاج ہے۔ اور پانی والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں کچی، اور پانی والے فروٹ استعمال کریں خالی پیٹ، اور صبح نہار منہ اور عصر کی نماز کے بعد شہد کا استعمال لازمی طور پہ کریں، کیونکہ جو شہد ہے اس میں شفا پوشیدہ ہے، اور شہد کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ نے ٹھنڈے گلاس میں، ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا ہو، اس میں 2 چمچ حل کر لیں۔ میں اکثر گرم پانی میں بھی بتاتا ہوں، اور آج میں ٹھنڈے پانی سے بتا رہا ہوں کہ ٹھنڈے پانی میں آپ اس کو جب حل کر کے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو شفا ملے گی۔ تو آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، کچی سبزیوں کا، اور اس کے علاوہ آپ دودھ والی چیزوں سے بچیں، چکن، چاول، نان، پراٹھا، اس سے بچیں، فاسٹ فوڈ، باربیکیو سے بچیں، تو انشاءاللہ آپ بیماری پر کنٹرول پا لیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔